مذہب اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ 5 ارکان مسلمانوں پر فرض کر دیے گئے ہیں، لیکن حج اور زکوٰۃ ایسے 2 ارکان ہیں جس کے لیے مسلمان کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ جو مسلمان صاحب نصاب نہیں ہے اس پر یہ ارکان فرض نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہر مسلمان چاہے وہ صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، حج کی سعادت حاصل کرنے کی شدید تمنا رکھتا ہے۔ ایسا ہی ایک شخص جو بابا سیلانی شاہ رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک مرید تھا اور جس کا نام ابراہیم تھا، اپنے دل میں حج کرنے کی شدید تمنا رکھتا تھا اور اسی امید پر وہ بابا کے ساتھ لگا رہتا تھا کہ شاید کسی دن بابا کی نظر کرم ہو جائے اور وہ حج کی سعادت حاصل کر لے۔ لیکن دوسری طرف ابراہیم کی ماں کو اپنے بیٹے ابراہیم کا بابا کے ساتھ رہنا پسند نہیں تھا، اور اس معاملے میں آئے دن وہ ابراہیم کو کھری کھوٹی سنایا کرتی تھی۔ حج کو جانے کی باتیں کرتا، منہ کام دھندا تو کچھ کرتا نہیں، سارا دن فقیر کے پیچھے گھوما کرتا۔ ارے حج کو جانے کے لیے پیسہ ہے کیا اس کے پاس میں؟ ادھر کھانے کے وعدے ہو رہے، فقیر کے پیچھے گھومتا۔ ارے کچھ کام دھندا کرے گا تو فائدہ ہوگا نا۔ صبح ہوئی تو فقیر کے پیچھے جاتا، شام ہوئی تو فقیر کے پیچھے جاتا۔ منہ کام دھندا تو کچھ کرتا نہیں۔ جان جوان بچہ، زیادہ بولوں گی یا اللہ، اس کا کروں تو کیا کروں؟ اب کہاں گیا ہوا کیا معلوم۔ ابراہیم، 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 ابراہیم سنتا ہے کیا؟ مارے واہ، ہاں میں آ رہا ہوں، میں ہاں آ رہا ہوں۔ ابراہیم، ابراہیم، آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں، رک۔ کیا ہوا؟ کیوں رے سارا دن وہ بابا کے ساتھ گھومتے رہتا ہے رے؟ ہاں تیرے کو کچھ کام دھندا نہیں ہے کیا؟ اس فقیر کے ساتھ گھومنے سے تیرا سنسار ہو جائے گا کیا؟ ہاں آتا ہوں نا ماں، میں آتا ہوں، تو گھر جا، ابھی آتا ہوں میں تھوڑی دیر میں۔ ماں کھری کھوٹی سناتی ہے۔ ابراہیم کسی طرح ماں کو گھر کی جانب بھیج کر بابا کی محفل میں دوبارہ آتا ہے اور شرمندہ ہو کر بابا سے کہتا ہے، بابا میری ماں کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں بابا، وہ نادان ہے بابا، اسے معاف کر دو بابا، معاف کر دو اسے بابا۔ شرمندہ نہ ہو ابراہیم میاں، کوئی بھی ماں اپنے بچے کا برا نہیں چاہتی ہے، وہ تو معصوم ہوتی ہے، اس کی تو ڈانٹ میں بھی پیار چھپا ہوتا ہے۔ تم شرمندہ نہ ہو، ہمیں کبھی برا نہیں لگے گا۔ بابا ایک دن اچانک اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ ابراہیم کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ بابا آپ آئے بابا، آئیے بابا، آئیے بابا، بابا آئیے بابا آئیے۔ لیکن ابراہیم کی ماں کو بابا کا آنا ناگوار گزرتا ہے۔ بابا اپنے مریدوں کے ساتھ ابراہیم کے گھر کے آنگن میں تشریف رکھتے ہیں۔ ابراہیم بھی عقیدت کے ساتھ محفل میں بیٹھ جاتا ہے۔ مگر حج کا مبارک مہینہ تو شروع ہو چکا ہے بابا، میں حج کرنا چاہتا ہوں، مگر بابا لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے بابا۔ کام دھندا تو کچھ کرتا نہیں، ہاں 2 پیسے کماتا نہیں اور حج کو جانے کے خواہاں کرتا۔ 2 پیسے کما پھر حج کو جانے کے خواہاں دے، منہ کہیں کا۔ یوں تو بابا حج کر چکے تھے،
پھر بھی مرید کی یہ بات سن کر مسکرائے اور ابراہیم کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، ہاں، حج کا مہینہ تو شروع ہو چکا ہے۔ ابراہیم، کیا تم حج کو جانا چاہتے ہو؟ ہاں بابا، جانا تو چاہتا ہوں، مگر بابا ابراہیم کے دل کی شدید تمنا کو دیکھتے ہوئے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ صاحب نصاب نہیں ہے، پھر بھی حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی تو وہ بری طرح مایوس ہو جائے گا۔ بابا کو یہ گوارا نہیں کہ ان کا یہ چاہنے والا، اللہ کا یہ بندہ مایوس ہو جائے، لہذا آپ نے دل میں اللہ سے دعا کی اور پھر اس کے بعد وہاں موجود تمام لوگوں نے یہ نظارہ دیکھا کہ ایک نور کی بارش ہو رہی ہے اور اس نور کی بارش میں کعبۃ اللہ اور حج کا منظر نظر آ رہا ہے۔ بے ساختہ تمام لوگوں کی زبان سے اللہم لبیک اللہم لبیک نکل رہا ہے۔ خدا میرے دل کے یہ ارمان نکلے، خدا میرے دل کے یہ ارمان نکلے، خدا میرے دل کے یہ ارمان نکلے۔ لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم۔ خدا میرے دل کے، خدا میرے دل کے یہ ارمان نکلے، محمد کے در پر میری جان 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 نکلے۔ اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک۔ ماں دیکھو، ماں دیکھو، اللہ والوں کی شان دیکھو ماں، مجھے گھر بیٹھے حج کا پاکیزہ نظارہ دکھا دیا ماں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بابا سیلانی رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر ابراہیم کی ماں حیران ہو جاتی ہے۔ اب اسے احساس ہوتا ہے کہ جسے وہ محض ایک معمولی فقیر سمجھ رہی تھی، وہ تو اللہ کا ولی ہے۔ پھر کیا تھا؟ بے ساختہ بابا سے معافی مانگتی ہے اور بابا بھی اسے معاف کر دیتے ہیں۔